جب ریٹیلرز پر ہول سیلرز پر جب لگتا ہے جی ایس ٹی تو آپ کی جو باڈی ہے وہ اس پر کافی آواز اٹھاتی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. تو گورنمنٹ کو تو پیسے چاہیے، ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ان کو چاہیے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت بھی بجٹ خسارہ جو ہے اس دفعہ بھی 9,000 ارب روپے سے اوپر جانا چاہ رہا ہے. تو آپ یہ جو جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے ہول سیلرز پر ریٹیلرز پر، اس کی مخالفت آپ کیوں کرتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ٹیکس بیس کو نہ بڑھایا جائے. ٹیکس بیس بڑھنا چاہیے ہے، ہر ایک کو اپنا ڈیو ٹیکس دینا چاہیے، اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل کرنا چاہیے. ایک اور بات جو ضروری سمجھنے والی ہے کہ ہم سارے پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں، چاہے انڈائریکٹ دیتے ہیں. ہاں وی لیک ہم انکم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل نہیں کرتے. تو یس وی پروموٹ اینڈ پروپوگیٹ کہ ہمیں اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے نظام کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہول سیلرز پہ تو جی قانون سیلز ٹیکس کا ویسے ہی ہے کہ جتنے بھی ہول سیلرز، ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، اٹ از مینڈیٹری فار دیم کہ وہ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرائیں. تو کوئی بھی جو رجسٹرڈ کام کر رہا ہے وہ ٹیکس نیٹ کے سیلز ٹیکس میں باہر نہیں ہے اگر وہ رجسٹر ہے. جہاں تک آپ ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں، بالکل دیکھیں ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ کیا ریٹیلرز سیلز ٹیکس کے نظام کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ سوری، نہیں کر سکتے. ہمیں جو رجسٹرڈ پرسنز ہیں، جن کے پاس پوری ٹیمز ہیں، وہ سیلز ٹیکس کی اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ وہ سیلز ٹیکس کی کمپلیکیشنز کو افورڈ نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ پہلے ان لوگوں کو نیٹ کے اندر لائیں. اور ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ بات سنیں گے، جب بھی آپ پرائم منسٹر صاحب کو سنیں گے، وہ کہیں گے کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں، اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کریں. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ سیلز ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کریں. اور ہمیں سب سے پہلے انکم ٹیکس کے اندر آنا ہے، اس کے بعد ہمیں سیلز ٹیکس میں آنا ہے. میں یہ کہتا ہوں اور ہمارا پلیٹ فارم یہ کہتا ہے، کیا آپ کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہے کہ کمرشل میٹرز کتنے ہیں؟ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے فارن ٹریولرز کتنے ہیں؟ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے جو پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کر رہے ہیں؟ جو اور 114 سیکشن ہے انکم ٹیکس کا، اس میں ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ کس کس نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. پچھلے سال میں یہ قانون بھی بنا کہ جس کے کمرشل میٹر ہے اور وہ اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرے گا، اس کا ہم کمرشل میٹر ڈسکنیکٹ کر دیں گے. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کر دیں. ویری گڈ بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑھے، لیکن میں نے جا کر وہ کمرشل میٹر ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. یس، چیمبرز کی، فیڈریشن کی، ایسوسیشنز کی، ہماری یہ ذمہ داری ہے ایف پی آر کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں. اور ہمارا ٹیکس بیس تب تک نہیں بڑھے گا جب تک ہم فوائد نہیں بتائیں گے. اچھا کاشف صاحب، فوائد کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ سوال ہم نے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی اٹھایا تھا کہ اگر ہم باقی ملکوں میں دیکھتے ہیں تو اگر حکومت ٹیکس لیتی ہے، ہر شخص ٹیکس دیتا ہے وہاں پر، تو حکومت کی طرف سے انسینٹیوز بھی دیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہم یہ بہت کم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ٹیکس لینے پر انسینٹیوز دیے جائیں. یہاں پہ اس چیز کا لیک کیوں ہے؟ یہ کمی کیوں ہے یہاں پہ؟ دیکھیں، میں نارملی ایک بات یہ کرتا ہوں کہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک فائلر کو نان فائلر سے کس طرح کہ جو فائلر ہے اس پہ پینلٹی کم ہے اور نان فائلر پہ پینلٹی زیادہ ہے. سو پینلٹی ہمیں یہ بتانا ہے کہ فائدہ کیا ہے. کیا میرے بچوں کو، کیا جو ٹیکس دے رہا ہے اس کی صحت، اس کی تعلیم، اس کی ٹریولنگ، اس کو کیا کہاں پر فائدہ ملتا ہے. دوسرا، جو آپ کی ریٹرنز فائل کرتا ہے انکم ٹیکس کی اور سیلز ٹیکس کی، آڈٹ کس کا ہوتا ہے؟ بینک اٹیچمنٹس کس کی ہوتی ہیں؟ پینلٹیز کس کی ہوتی ہیں؟ اور ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا فقدان ہے کہ ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھتا. ہماری ٹیکس کی پالیسیز ان کے لیے بنتی ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. ہماری ٹیکس کی پالیسیز ان کے لیے بننی چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں. اور ہمیں ان کو بھگانا نہیں ہے، ہمیں ان کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی دیکھو، یہ 35 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں، یہ فائلرز ہیں، یہ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں، تو ہم اس کو یہ دیتے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کل ہونا کیا ہے. اور دیکھیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ، اگر آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسی. اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ پہلا سال ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کم از کم اگلے 5 سال کا تو ضرور ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ہمارے میجر پلانز ہیں، چینجز نہیں ہوں گے. ہمیں تو کل کا نہیں پتا کہ کل ہماری پالیسی کے ساتھ ہو کیا جانا ہے. دسمبر میں ایک ایس آر او آتا ہے، فیبروری میں ایک ایس آر او آتا ہے، اپریل میں ایک ایس آر او آتا ہے، جون میں ایک ایس آر او آتا ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ جو کرنی ہے اس کے اوپر امپیکٹس کیا آنے ہیں اور وہ چلے گی کہ نہیں چلے گی،